چلو اب ساتھ چلتے ہیں بائی شمسہ اقبال پارٹ 33۔ ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور سامنے ہی ہادی بھی بیٹھا تھا، اور سعد نے کہا کہ بھائی۔ ہادی جو سوپ میں چمچ ہلاتے ہوئے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکا تھا، وہ سعد کی آواز پر چونکا اور پھر سعد کی طرف مڑا۔ ہاں بولو۔ بھائی 1 مہینہ ہو گیا مجھے ہاسپٹل میں، اور حیدر بھائی نے اب تک ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی، اور اس کی اس بات پر تو ہادی کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، اور وہ سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دراز سے اس کی میڈیسن نکالنے لگا۔ وہ اب SSG کی ٹریننگ کے لیے گیا ہے سعد، وہاں مصروف ہوتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہاں کا شیڈول کتنا ٹف ہے اور ٹریننگ بہت مشکل ہے، اس لیے وہ مجھے بھی کال نہیں کر پاتا ہے۔ ہادی نے مصروف سے انداز میں سعد سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی ایسا کیسے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے، خاص کر تب جبکہ میں اتنے دن ہاسپٹل میں بھی رہا ہوں۔ سعد کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ بڑے ہو جاؤ سعد، اب ساری زندگی تم حیدر کا یا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں چل سکتے نا۔ ہم پر انحصار کرنے کے بجائے خود کو مضبوط بناؤ اور بچپنا چھوڑ دو تم، ہادی نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ ارے بھائی میں بڑا ہو کر بھی ساری زندگی نا آپ دونوں کا ہاتھ تھام کر ہی جاننا چاہتا ہوں۔ ساتھ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں، اس لیے اکیلا جینا تم سیکھ لو، ہادی نے اسے سمجھایا۔ نہیں بھائی، میرے لیے یہ مشکل ترین کے ساتھ ساتھ ناممکن کام بھی ہے، اور سعد کی بات پر ہادی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ نہ تو ماہی آپی کے چہرے پر رونق ہے اور نہ ہی آپ کی آنکھوں میں وہ چمک، نہ ہی ماما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میری بیماری میں تو بہت کچھ کھو دیا ہے سب نے۔ سعد سامنے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، اور ہادی نے بے اختیار سوچا کہ تم کیا جانو سعد، ہم نے کیا کچھ کھو دیا ہے۔ اور پھر اس نے فوراً موضوع بدلتے ہوئے کہا کہ باتیں چھوڑو اور یہ میڈیسن لو، پھر تم آرام سے سو جاؤ گے، اور اس میڈیسن سے نیند بہت جلدی آ جاتی ہے تمہیں۔ پھر اسے میڈیسن کھلا کر گلاس میز پر رکھ کر وہ اٹھنے کو ہی تھا جب سعد نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور ہادی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سعد کہنے لگا کہ کیا کچھ ایسا ہے جو آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے، اور آپ شاید مجھے بتا بھی نہیں رہے؟ اب سوال تھا یا کوئی خنجر جو ہادی کے دل میں گڑ گیا تھا، اور اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے سعد، اور اگر ہوا بھی تو یاد رکھو کہ میں جو بھی کرتا ہوں تمہارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہوں۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور سعد بھی اداسی سے مسکرایا، اور اب وہ غنودگی میں جا رہا تھا، اور ہادی نے بڑے ہی دکھ سے اسے دیکھا، اور پھر سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر کو جس میں 3 وجود کھڑے مسکرا رہے تھے، اور اب وہ دکھ میں گھرا کمرے سے باہر نکل آیا، اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔ ابھی سعد گہری نیند میں ہی تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک وجود اندر داخل ہوا تھا، قدم قدم آگے بڑھتے، اور وہ اس کے پھر بالکل قریب کھڑا ہوا۔ سائیڈ لیمپ کی روشنی جب چہرے پر پڑی تو اس وجود کی آنکھوں کی ویرانی سے اس روشنی کو بھی خوف آنے لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے جھک کر سعد کا جائزہ لیا کہ کیا وہ واقعی سو رہا ہے، اور اس کے بعد اس وجود نے اس کے دل کا دھڑکنا محسوس کیا۔ سعد بے چین ہوا تھا، لیکن وہ سب سے بے خبر بس اس کے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اب یکا یک سعد کر رہا تھا، وہ وجود بے اختیار پیچھے کو ہٹا، 1 قدم 2 قدم، اور پھر وہ وجود اس سے دور ہوتا گیا، اور سعد ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ شاید جھٹکا لگنے سے سینے میں ایک ٹیس اٹھی تھی، اور وہ کرراہ کر رہ گیا تھا، اور اس نے جلدی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا، اور اسے آج پھر نیند میں کسی کے کمرے میں ہونے کا گمان گزرا تھا، اور سامنے لگی کھڑکی پر
شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے فوراً بھائی کہا، اس نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا، تو اس نے سائڈ ٹیبل پر بڑا موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی۔ اسکرین پر موجود ہادی اور حیدر کی تصویر دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر ہادی کا نمبر ڈائل کیا، اور پھر کال ریسیو ہونے پر اس نے ہادی کو پکارا کہ بھائی، اور ہادی بیلکنی میں کھڑا تھا، تشویش سے پوچھتا وہ اندر کو بڑھا کہ کیا ہوا ساتھ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں تو ٹھیک ہوں بھائی، بس پوچھنا تھا کہ کیا ابھی آپ میرے کمرے میں آئے تھے؟ اور اس کے سوال پر ہادی کے بڑھتے ہوئے قدم رکے اور وہ دوبارہ بیلکنی کی طرف گیا اور نیچے جھانکا، اور اس نے دیکھا کہ وہ تیز تیز قدموں سے باہر کو جا رہی تھی، اور پھر ہادی نے گہری سانس بھری اور کہا کہ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہیں گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے ہادی نے اس سے پوچھا۔ مجھے پہلے بھی کئی بار ایسا محسوس ہوا تھا، اور آج مجھے لگا کہ کوئی میرے پاس کھڑا میرے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اور میں جب جاگا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دروازہ کھلا تھا۔ سعد نے تفصیل سے جواب دیا تو ہادی فوراً سے کہنے لگا کہ ہاں میں ہی آیا تھا، بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہارا دل ٹھیک سے دھڑک رہا ہے یا نہیں۔ ایکچولی تمہارے دل نے پہلے بھی دھڑکنا چھوڑ دیا تھا تو ہم ڈر گئے تھے، اس لیے میں بس یقین دہانی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک سے دھڑک رہا ہے یا نہیں۔ ہادی نے اسے جواب دیا، ارے میرے دل کو کچھ نہیں ہوا بھائی، بلکہ اب تو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے نا زیادہ اچھے سے دھڑکتا ہے، ایک دم ہلکا سا محسوس ہونے لگا۔ سعد مسکرا کر بولا، اور بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپریشن کے بعد سے نا اس میں سے تمام لڑکیوں کو نکال باہر کر دیا ڈاکٹرز نے، تبھی تو مجھے اتنا ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ اور سعد کی بات پر ہادی مسکرا دیا تھا، اور ماہی جو سعد کو دیکھنے اوپر کو آ ہی رہی تھی، اس کے کمرے میں کھڑی اسے مسکراتے دیکھ رہی تھی، اور اس لمحے ماہین نے ہادی کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس لمحے کے امر ہونے کی دعا کی تھی۔ حیدر کے بعد شاید وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا، اور ماہی اب سعد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور دروازہ کھلا ہی تھا کہ ماہین نے سعد کو جاگتے دیکھا تو اندر داخل ہو گئی، اور پھر کہا کہ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ماہین نے اس سے سوال کیا، اور دوسری طرف ہادی نے بھی اس کی آواز سن لی تھی، اور پھر کہنے لگا کہ لو بھائی آپ کی نا بیگم صاحبہ آ گئی ہیں، اب تو میری کلاس شروع ہونے والی ہے، اس لیے نا میں سوئی جاتا ہوں، خدا حافظ۔ سعد نے مسکرا کر ماہین کو دیکھتے ہوئے کہا اور کال بند کر دی، اور وہ اسے ہادی سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت سے بولی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے تمہیں کال کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور سعد نے بڑے ہی شرارت بھرے لہجے میں کہا، میری بیماری کا فائدہ اٹھا کر نا ڈاکٹرز نے آپریشن کے بہانے ساری لڑکیوں کو میرے دل سے نکال دیا ہے، اب کسی سے بات کرنے کا میرا دل ہی نہیں کرتا، تو جو بیلنس ہے وہ ایکسپائر نہ ہو جائے، اس لیے بھائی کو دوسرے کمرے میں کال کر لیتا ہوں میں۔ اور سعد کی بات پر ماہی مسکرا دی تھی، اور پھر سعد نے بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ ارے مسکراتی رہا کرے نا آپ ہی، آپ اداس اچھی نہیں لگتی۔ ہاں سعد تمہیں ہی میں مسکراتی بھی اچھی لگتی ہوں، قدرت کو تو شاید نہیں لگتی میں۔ وہ اداسی سے کہنے لگی تو سعد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ ایسا کیوں سوچتی ہیں اب آپ، کیوں اتنی مایوسی کی باتیں کرنے لگ گئی ہیں آپ؟ اور پھر ماہی نے اسے بتایا کہ پتہ نہیں سعد، یہ حادثہ میری زندگی کا سب سے برا حادثہ ہے، تمہیں ایسے دیکھنے کے بعد نا میرا دل ڈرنے لگا ہے، میں تمہارے لیے ڈرنے لگی ہوں، بلکہ میں ہادی کے لیے بھی ڈرنے لگی ہوں۔ اور وہ اس پر اپنا خوف، اپنا فوبیا ظاہر کر رہی تھی، اور فوراً سعد نے کہا، اور حیدر بھائی کے لیے؟ سعد کا سوال ایک لمحے کے لیے اسے لاجواب کر گیا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، لیکن وہ سب کچھ بھلا کر دل کو سنبھالنے لگی۔ جو برا جس کے ساتھ ہونا تھا نا، ہو چکا سعد، انہیں اب کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے، اب بس میں تم دونوں کے لیے ڈرتی ہوں۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا، اور اب کے سعد کا دل بھی ڈرا تھا حیدر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے،
کیونکہ ہر شخص کے ہی تاثرات بدلتے تھے جب بھی حیدر کا نام آتا تھا اور ہر آنکھ نم ہو جاتی تھی اس کے ذکر پر۔ اب اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا اور وہ کر رہا تھا، اور ماہی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دہلیز پر کھڑا ہادی بھی اندر آنے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف تیز قدموں سے بھاگا تھا۔ کیا ہوا سعد؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک ہاتھ سے اس کی نبض ٹٹول رہی تھی، اور تبھی سعد کے موبائل کی بیپ بجی۔ سعد نے درد کے باوجود ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا، ان باکس کھولا اور میسج دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں سعد، اور میری دعا ہے کہ تم بھی جلدی ٹھیک ہو جاؤ، اور میں جلد ہی آؤں گا تم سے ملنے۔ بس کچھ مصروف ہونا تو اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ ایک مختصر سا میسج تھا، لیکن اب جس نمبر سے وہ میسج آیا تھا نا، اس نے سعد کی رگ رگ میں اطمینان بھر دیا تھا، کیونکہ وہ نمبر تھا حیدر کا۔ اتنے دنوں بعد اس کا کوئی پیغام موصول ہوا تھا، اور سعد کی آنکھوں کے کناروں پر بے اختیار پانی جمع ہوا تھا، اور سارا درد ہی کہیں جا سویا تھا۔ اب اس نے ماہین کو تسلی دی اور آنکھیں موندے لیٹ گیا، جبکہ ماہین نے دروازے پر کھڑے ہادی کو ہاتھ میں حیدر کا موبائل پکڑے دیکھا تو بے اختیار ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ اور پھر وہ بھاگتی ہوئے ہادی کے پاس سے باہر کو نکل گئی، اور ہادی بے بسی سے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ جیسے ماہین بھاگ کر باہر گئی تو ہادی بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور اس نے اسے پکارا، ماہی۔ وہ لان کے بینچ پر دونوں ہاتھ اطراف میں بینچ پر جمائے سر کو جھکائے بیٹھی تھی، اور ہادی کی آواز پر اس نے جواب دینے کے بجائے بس اپنے آنسو پونچھے اور پھر ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی نے آنکھوں میں موجود وحشت دیکھی تو دل میں درد سا اٹھا، اور بنا کچھ کہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور پھر ہادی کی آواز نے طویل ہوتی ہوئی خاموشی کو توڑا، اور وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے ماہی، حیدر کو کبھی بھی میری کسی بات پر اعتراض نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اسے کبھی کچھ برا لگا تھا، سوائے ایک بات کے۔ اور جانتی ہو وہ کیا بات تھی؟ ہادی نے سامنے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا، اور اب کے ماہین نے بھی سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم جانتی ہو نا اس دن تمہاری آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئے تھے، اور وہ کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن بھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سب برداشت کر سکتا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں ایک بار میری وجہ سے جب آنسو آئے تھے، اس بات پر ماہی، اسے کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے تھے۔ اور ہادی کی بات پر ماہی کی سسکی ابھری، اور پھر اس نے نم لہجے میں کہا کہ میرے آنسو پہنچنے والا اب نہیں رہا نا ہادی؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ وہ نہیں رہا، لیکن وہ بھولا نہیں ہے یہ بات، تبھی وہ یہ کام مجھے سونپ کر گیا ہے، تمہارے آنکھوں کے آنسو پونچھنے کے اور تمہاری راہوں کے کانٹے بھی چننے کے۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھے۔ تمہیں اب خود کو سنبھالنا ہوگا ماہی، تبھی تم آنٹی کو بھی سنبھال سکو گی، اور انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا اور تمہیں رب کی رضا میں راضی ہونا ہوگا۔ ہادی اب اس کا ہاتھ تھامے اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ زندگی اسی کا تو نام ہے ماہی، کھونا اور پانا۔ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کسی کی زندگی یا پھر موت پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اپنے پیارے اور بہت پیارے جب چلے جاتے ہیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن انسان جینا تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ دنیاوی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، مجبوری میں ہی صحیح۔ اور اب ایسا کرو کہ تم بھی ہاسپٹل جانا شروع کر دو، تمہاری توجہ بھی بڑھ جائے گی اور ہاؤس جاب بھی مکمل ہو جائے گی۔ ہادی کے ان تسلی والے الفاظ نے اس کا بہت حوصلہ بڑھایا، تو اس نے آنسو پونچھے اور دل کے بوجھل پن کو پس پش ڈال کر وسوات میں سر ہلا کر اندر کو چلی گئی، جہاں پہ سعدیہ بیگم موجود تھی، اور خود ہادی بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے وہیں بیٹھ گیا۔ ماہین اب دروازے کے پاس پہنچ کر رکی، اور پھر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔
اور پھر اس نے دکھ سے سوچا کہ مجھے تو سمجھا لیں گے آپ، لیکن آپ اپنے دل کو کیسے سمجھائیں گے؟ واقعی میں ایک انسان جو آپ کی زندگی میں ہر جگہ موجود ہو اور پھر وہ اچانک سے چلا جائے اور آپ کو ہر چیز میں وہ انسان دکھے تو اسے بھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہادی نے صحیح کہا کہ پانا اور کھونا یہی تو زندگی ہے، اور کسی کی بھی زندگی یا پھر موت پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا. ہمارے پیاروں کے چلے جانے کے بعد ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن 3 الفاظ جو لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ لائف گوز آن، زندگی چلتی رہتی ہے، یہ کبھی رکتی نہیں ہے کسی کے جانے سے. اور دنیاوی تقاضے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ سو کہ اب ان کی فیملی نارمل ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایک بہت خوبصورت موت تھی اس کی، شہادت کی موت، جو ہر فوجی کا ایک خواب ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے اور کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے. دکھ تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ صبر بھی دے دیتا ہے. اب جیسے ہی وہ گئی تو ہادی نے بھی موبائل کی گیلری کھولی اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی اور حیدر کی بہت خوبصورت یادیں اور تصویریں موجود تھیں. اب پیچھے کھڑی جو ماہین تھی اس نے بھی ایک نظر موبائل کو دیکھا اور جو اسے بلانے آئی تھی اسے وہیں چھوڑ کر پلٹ آئی تاکہ وہ کچھ وقت حیدر کی یاد میں گزار سکے. جب وہ اندر گئی تو سعد بیڈ پر نیم دراز تھا اور راشدہ بیگم بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی. ان کے ہاتھ میں اپنا مخصوص بیگ تھا جو وہ کہیں جاتے وقت ساتھ لے جاتی تھی، اور اندر داخل ہو کر انہوں نے ایک نظر سعد کو دیکھا اور پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں اور پھر سے پوچھنے لگیں کہ کیسے ہو میرے بیٹے. انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا. اور پھر سعد سنجیدگی سے کہنے لگا کہ بہت پیارا، نیک اور شریف ہمیشہ کی طرح. سعد کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے تو وہ مسکرا ہی دی. ہاں تبھی ہمیں اتنا ستا کر رکھا ہے نا تم نے، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ انہوں نے پیار سے کہا. ارے ارے آنٹی، جو کوئی نہیں کرتا نا وہ سعد کرتا ہے، اور یہ سب تو، اس نے اپنے سینے پر لگی پٹی کی طرف اشارہ کیا. ارے یہ سب تو اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری خدمت اور عیادت کا شرف بخشا ہے، اور مجھ جیسے نیک بندے کی عیادت کا شرف نہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اور اس کی بات پر تو راشدہ بیگم ایک بار پھر مسکرا دی تھی اور کہنے لگیں کہ تم کبھی نہیں سدھرو گے سعد، مجھے تو لگا تھا اس بیماری کے بعد شاید تم سدھر جاؤ گے. راشدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا. ارے چوٹ یہاں نہیں، اس نے کنپٹی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہاں لگی ہے. اب اس نے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دماغ نہیں، میرے تو دل پر چوٹ لگی ہے آنٹی، اس لیے سدھرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب وہ نرمی سے مسکرایا تھا. اور آنٹی یہ دل والی چوٹ بھی جو میری لگی ہوئی ہے نا، یہ وہ والی دل کی چوٹ نہیں ہے، اس نے وہ پر زور دے کر کہا. ورنہ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل پر چوٹ کھانے کے ساتھ ساتھ نا شرٹ پر لپسٹک کا نشان بھی گھر لے کر آتے ہیں. میں ان جیسا بالکل نہیں ہوں، میں بہت شریف ہوں. اس کی آنکھوں میں شرارت پھر سے چمک رہی تھی اور ہونٹ مسکرا رہے تھے، اور راشدہ بیگم نے مڑ کر دیکھا. اب ہادی دروازے میں کھڑا اسے گھور رہا تھا اور سعد اسے اس دن کا واقعہ یاد دلا رہا تھا جب وہ گھر آیا تھا اور اس کی شرٹ پہ لپسٹک کے نشان لگے ہوئے تھے. اور راشدہ بیگم نے پھر اسے پکارا کہ اندر آ جاؤ نا بیٹا، یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ اور پھر ہادی چلتا ہوا آیا اور سعد کے بیڈ پر ٹک گیا. ہادی کی نظر سامنے شیشے پر پڑی جس میں اس کا اور سعد کا عکس موجود تھا، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ اس منظر میں کچھ کمی تھی، اور کچھ بہت بڑی کمی، ایسی کمی جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. ہادی بھائی آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ اور سعد کی آواز پر وہ حواسوں میں لوٹا. تم باتیں چھوڑو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ دوبارہ سے ڈیوٹی جوائن کرو. 1 مہینے سے نا زیادہ ہو گیا تمہیں. ہادی نے سعد کو مزید کسی بھی پوچھ گچھ کا موقع دیے بغیر
موضوع ہی بدل دیا۔ ارے آپ اور حیدر بھائی کو جب لمبی لمبی لیو ملتی تھی تب میں بھی ایسے ہی جیلس ہوتا تھا، اب آپ دونوں جیلس ہوں، اور وہ یہاں ہوتے نا تو آپ کی طرح یہی کرتے، سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاش وہ یہاں ہوتے۔ سعد کی بات کے جواب میں ہادی نے سوچا، اور ہادی نے جس موضوع سے اسے ہٹانا چاہا تھا بات پھر اسی شخص کے تذکرے پر آ کر رکی تھی۔ ہادی نے دیکھا تھا کہ سعد کی کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جس میں حیدر کا ذکر نہ ہو، اور وہ سوچنے لگا کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کا حیدر اب نہیں رہا، جبکہ میں اب تک اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہا ہوں تو میں اسے کیسے بتاؤں۔ ہادی نے بے بسی سے سعد کی طرف دیکھا جو راشدہ بیگم سے باتیں کرتے ہوئے حیدر ہی کا ذکر کر رہا تھا، اور پھر راشدہ بیگم نے سعد کی کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے مڑ کر ہادی سے پوچھا کہ ہادی بیٹے تم نے کھانا کھایا ہے؟ اور سعد پیچھے کہاں رہنے والوں میں سے تھا کہنے لگا، ارے جو بیٹا ملک کی خاطر دل پر چوٹ کھا کر آیا ہے اسے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اور جو محبت میں چوٹ کھا کر آیا یعنی دل ہار کے آیا ہے اسے تو کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ اور سعد کی خفا سی آواز پر اب وہ دونوں مسکرا دیے تھے، اور پھر راشدہ بیگم نے اس سے یاد دلایا کہ تمہارے لیے سوپ اور کھچڑی بنائی ہے نا، اور وہ تو ابھی تم نے کھائی بھی ہے۔ آنٹی میں کھانے کی بات کر رہا تھا، وہ کھانا جس کی خوشبو سے نا منہ میں پانی آتا رہتا ہے، مگر آپ لوگ صرف خوشبو پر گزارا کرواتے ہیں میرا۔ آج بھی آپ نے جو قورمہ بنایا نا مجھے پتا ہے بہت مزے کا ہوگا، اس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم فی الحال نا خوشبو پر ہی گزارا کرو، کیونکہ ڈاکٹرز نے منع کیا تمہیں کوئی بھی مرچ مسالے والی چیز کھلانے سے، اور تمہاری ڈائٹ چارٹ سے دیکھ کر ہی میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ انہوں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اچھا آپ دونوں مجھے یہ بتائیں کہ فریج کو تالا کیوں لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اور اب کی بار جواب دیا تھا ہادی نے، وہ اس لیے کیونکہ تم نے این سی بی سے جب کہا تھا نا کہ وہ جا کر فریج سے پیزا لے کر آئے تو اس نے مجھے بتا دیا تھا، اور تمہاری دی ہوئی جو رشوت تھی نا وہ بھی مجھے دے دی تھی، تو پھر میں نے بھی یہی کیا، میں نے اس سے ڈبل پیسے اسے دیے تاکہ وہ تمہیں کچھ بھی ایسا ویسا نہ لا کر دے، اور فریج کو بھی اسی لیے میں نے لاک کروایا تاکہ جب وہ گھر پہ نہ ہونا تب بھی تم کچھ ایسا کھا نہ سکو۔ ہادی نے فوراً جواب دیا۔ ارے یار غدار کہیں کا، آپ نے ڈبل پیسے دے دیے، مطلب اب مجھے 3 گنا زیادہ دینے پڑیں گے کچھ بھی اچھا کھانے کے لیے۔ ارے بھائی کیا یار، ساتھ نے منہ بسورا۔ اور وہ 4 گنا لینے کے لیے نا پھر سے وہی پیسے لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دے گا، مگر تمہیں کچھ لا کر نہیں دے گا، اس لیے کوشش بیکار ہے تمہاری ساتھ، ہادی نے بھی شرارت سے کہا۔ اور پھر راشدہ بیگم نے اسے اٹھتے ہوئے کہا کہ میں اور ہادی نے ذرا مارکیٹ جا رہے ہیں، کچھ سامان خریدنا ہے، اور این سی بی جواد جو ہے نا وہ یہی کمرے کے باہر ہے تب تک۔ انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ اگر کچھ بھی چاہیے ہو نا تو اسے بتا دینا، ہادی بس آدھے گھنٹے میں مجھے چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ راشدہ بیگم نے سعد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور راشدہ بیگم جھک کر اسے بوسہ دینے کے بعد باہر کو چل دیں۔ تبھی اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا کہ بھائی مارکیٹ سے میرے لیے پیزا۔ ابھی وہ آگے کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ ہادی نے اسے خاموش کروا دیا، لیکن وہ پھر بھی منت کرنے کے سے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن ہادی کانوں میں انگلیاں ڈال کر اٹھ کر بھاگنے والے انداز میں باہر کو نکل گیا، جبکہ ساتھ اس کی اس حرکت پر محض دانت ہی چبا کر رہ گیا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین پھر سے کچھ ویسا سین ہوتا ہے جہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی سعد کو کہ کون آتا ہے اس کے کمرے میں۔ اب پھر سے لائٹ آف تھی اور پردے آگے ہونے کی وجہ سے کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اور راشدہ بیگم کے جانے کے بعد سعد کو میڈیسن لے کر ابھی سوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ اسے پھر سے یہ محسوس ہوا کہ اس کے پاس کوئی موجود ہے اور اس کے دل پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور وہ نیند میں بے چین ہوا تھا۔
ذہن میں یادوں کے پردوں پر کچھ اور آوازیں لہرائی تھیں اور ہادی کی آواز بھی آئی تھی، حیدر، اور پھر سعد۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حیدر گرا تھا اور وہ ذہن پر زور دے رہا تھا کہ گولی اگر اسے لگی تھی تو حیدر کیوں گرا تھا، اور پھر وہ ہاسپٹل میں بھی تو تھا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اور کچھ آوازیں گٹ مٹ ہو رہی تھی اس کے سینے پر۔ اسے اب بھی کسی کا ہاتھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن آوازیں اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر آواز گونجی تھی، حیدر، اور اب اندھیرے میں آنکھوں کے پردے پر حیدر کا مسکراتا چہرہ بار بار آ رہا تھا جب وہ ہادی کے ساتھ مل کر اسے سہارا دے کر باہر کو لے کر جا رہے تھے۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد ایک سسکی پھر کانوں میں گونجی تھی اور کسی نے اس کا نام لیا تھا، حیدر۔ اب وہ نیند میں پھر بے چین ہوا تھا۔ کون تھا وہ جو حیدر بھائی کے لیے ایسے رو رہا تھا؟ اس نے یاد کرنا چاہا تھا کہ اس نے آخری لفظ کیا سنا تھا حیدر کے منہ سے، اور پھر اس نے وہ آواز سنی حیدر کے منہ سے، اور وہ جو نام اس نے لیا تھا وہ تھا دعا۔ دعا کہتے ہوئے حیدر کی چیخ اس کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بھی چیخ کر اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، دعا۔ ایک ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا، عین اس کے دل کے پاس، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا اور وہ ارد گرد سے بیگانہ پسینے سے شرابور بیٹھا تھا۔ اس نے پھر سے کہا، دعا۔ اس نے وہ نام ایسے لیا تھا کہ اس کے لہجے کی تڑپ پر سامنے کھڑا وجود بھی تھر تھرا کر رہ گیا، اور اس کے ہاتھ کے نیچے موجود دل معمول سے تیز رفتار کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن سعد یکدم ہوش میں آ گیا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے دبے ہاتھ کو محسوس کیا اور پھر حیرت سے سامنے دیکھا۔ اندھیرے کے باعث اسے چہرہ دیکھنے میں مشکل ہو رہا تھا اور اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ سعد نے حواس بحال ہوتے ہوئے اس سے پوچھا اور ہاتھ سینے سے ہٹا لیا تھا، لیکن اب بھی سعد کے وہ ہاتھ ہی میں تھا۔ سامنے کھڑے وجود نے اپنا ہاتھ چھڑا کر پلٹنا چاہا لیکن ہاتھ پھر سے سعد کی گرفت میں آ چکا تھا اور سعد نے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا اور وہ سامنے کھڑا وجود اس کی طرف مڑ گیا، اور جیسے اس کا ہاتھ سعد کے زخم سے ٹکرایا تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور ساتھ ہی وہ کر رہا تھا اور وہ پھر اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی باہر کو بھاگی۔ سعد نے اٹھنا چاہا لیکن سینے سے اٹھتے درد کی بنا پر وہ اٹھ نہیں سکا تھا۔ جواد، جواد، وہ NCB کو آوازیں دے رہا تھا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بھی آن کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جواد ہانپتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا اور کہنے لگا، جی سر۔ وہ سعد کو سینے پر ہاتھ رکھ کر درد کے مارے نیچے جھکا دیکھ کر چیخا تھا اور سعد نے کچھ کہنا چاہا لیکن درد کی وجہ سے وہ صرف کراہ کر ہی رہ گیا تھا۔ جواد نے آگے بڑھ کر اس کے جھکے وجود کو سیدھا کیا، اس کے سر کے نیچے 2 تکیے رکھے اور فوراً پاس پڑے آکسیجن سلنڈر کے ساتھ لگے آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر لگا دیا۔ سعد ابھی بھی گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اور درد کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور جواد نے فوراً اس کی پٹی دیکھی۔ ایک ہاتھ سے وہ پٹی ہٹانے لگا اور دوسرے ہاتھ سے ہادی کا نمبر ڈائل کرنے لگا اور پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی اور اس نے فوراً بتایا، سر سعد کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور انہیں درد بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں زخم دیکھ تو رہا ہوں، دراصل وہ سامنے جھک کر بیٹھے تھے اور کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ زخم میں کچھ مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ آکسیجن میں نے لگا دیا اور پین کلر بھی دے رہا ہوں۔ سعد پٹی الگ ہونے پر پھر کر رہا تھا اور یہ آواز ہادی نے بھی سنی تھی، اور جواد نے یہ کہہ کر بنا کچھ سنے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور زخم دیکھا، اور زخم دیکھ کر اسے تسلی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ وہ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا اور سانس بھی معمول پر آ رہا تھا۔ ہادی اگلے ہی 2 منٹ میں 3 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا کمرے میں پہنچا اور سعد وہ ہانپتا ہوا اس تک پہنچا تھا، اور سعد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دل کی طرف اشارہ کیا اور ہادی نے جھک کر اس کا زخم دیکھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے اب بھی موجود تھے۔ سعد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر درد برداشت کرتے ہوئے مسکرایا اور کہنے لگا، بھائی۔ ہادی کو موبائل پر نمبر ڈائل کرتے دیکھ کر اس نے ہادی کو پکارا تھا اور ہادی پلٹ کر فوراً اس تک پہنچا۔
اس کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر درد کے باوجود سعد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر گویا اس کے دل کو محسوس کیا، اور اس نے حیدر کو کھو دیا تھا اور وہ اس کے دل کو اور اپنے سعد کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ سعد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، گویا تسلی دینی چاہی، ویسی تسلی جیسے حیدر نے مرتے وقت اسے دی تھی، اور ہادی کو اس وقت وہ لمس تسلی نے ایک آخری لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس نے آنکھیں بند کر کے وہ پرانے منظر ذہن سے جھٹکنے چاہے اور پھر سعد کو دیکھا، اور اس نے درد کی شدت سے ابھی بھی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جانے کیوں ہادی کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی اب اسے چھوڑ جائے گا، وہ بھی ابھی اسے سب کا خیال رکھنے کا کہے گا، سارے فرض اس کے کندھے پر ڈال کر خود چلا جائے گا، اور اس کا ہاتھ تھامے وہیں ڈھہ گیا تھا، بالکل مٹی کے ڈھیر کی طرح۔ اور سعد نے ہادی کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا، اور اسے ہادی کا ری ایکشن دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی، لیکن وہ درد کی وجہ سے اس سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ اور آخرکار سعد بولا اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ اور ہادی کے جو کان ابھی سننے کے لیے تیار ہو رہے تھے ویسا کچھ نہیں کہا تھا سعد نے۔ اس نے حیدر کی طرح اسے اپنے چلے جانے کا نہیں کہا تھا، بلکہ اسے سچ میں تسلی دی تھی، اور وہ جھکتا گیا۔ وہیں پہ ہادی سجدے میں جھک گیا، اور کیا نہ تھا اس سجدے میں، شکر تھا، خوشی تھی، ایک دکھ تھا، ایک شکوہ تھا۔ شکر سعد کے ٹھیک ہونے کا، خوشی اس کی تسلی تھی، اور دکھ ایک اپنے کے چلے جانے کا، اور شکوہ یہ کہ کاش اس روز بھی یہی منظر ہوتا اور حیدر بھی اسے یہی کہتا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھا کر فوراً ماہین کو کال کر کے بلایا، جبکہ سعد درد کی شدت کو برداشت کرتا بس ہادی کے ری ایکشن کو ہی دیکھ رہا تھا، جو کہ بہت زیادہ سرپرائزنگ تھا اس کے لیے، اور وہ بہت زیادہ حیران تھا۔ اب دعا بھی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی، اور بنا ادھر ادھر دیکھتے وہ بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی تھی، اور دروازہ بند کر کے وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اب گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ ماہین نے اسے سعد کی طبیعت کی خرابی کا بتا دیا تھا، اور اب اس کا اپنا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا، اور وہ دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میری یہ بے اختیاری کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی، اور ہاتھ ابھی تک اس کے لرز رہے تھے، اسے بھی ہاتھوں کے نیچے وہی دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور ہتھیلیاں بھیگ چکی تھیں اس کی۔ اگر اسے پتہ لگا کہ وہ میں ہوں تو وہ کیا سوچے گا، اور جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اگر ہادی بھائی کو پتہ لگا تو انہیں ساتھ بہت پیار ہے، وہ سب مجھ پر بہت غصہ ہوں گے، لیکن میں کیا کروں یا اللہ، میں بہت مجبور ہوں، میں اس دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے حیدر کے دل کا دھڑکنا محسوس کروں، وہ دل تو میرا تھا نا، مگر اب وہ کسی اور کے پاس ہے تو مجھے، بے شک وہ دل کسی اور کے پاس ہے تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اب بھی اس دل کی دھڑکن سننا اچھا لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس دل کی ہر دھڑکن صرف میرے لیے ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، اور پھر وہ خود سے کہنے لگی کہ میں تو ہر روز وعدہ کرتی ہوں نا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، لیکن پھر بھی کھچی چلی جاتی ہوں، میرا دل بغاوت پر اتر آتا ہے۔ جب دل پر یہ خیال غالب آتا ہے کہ حیدر نہیں رہا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی دھڑکن سنوں، محسوس کروں اسے، تاکہ اس دل کو بھی تسلی ہو کہ وہ نہیں ہے لیکن اس کا دل تو ہے۔ میں یہ بھول جاتی ہوں کہ وہ کسی اور کے سینے میں دھڑک رہا ہے، اور یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ وہ میرے حیدر کا دل ہے اور میں اس میں بستی ہوں۔ اور اب اس نے چہرہ اوپر کو اٹھایا تھا، اور پھر سوچنے لگی کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، میں نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ سب انجانے میں ہوا، پر اگر اسے کچھ ہو گیا تو سب مجھے غلط سمجھیں گے، یا اللہ تو اس کی حفاظت کرنا، اس کے دل کی دھڑکن کو رکنے مت دینا۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور تبھی اس کا موبائل بجا، اور پھر ماہین کا میسج آیا کہ اب وہ ٹھیک ہے، اور پھر اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسنے لگی، اور ساتھ ہوا یہ سین ختم۔
जी जनाब, और इसी के साथ ये एपिसोड भी हुई खत्म। कब जान पाएगा साथ कि दिल जो धड़क रहा है उसके सीने में वो उसका नहीं बल्कि है वो दिल हैदर का, और फिर उसका क्या रिएक्शन होगा बहुत जल्द जानने वाले हैं हम। और क्या दिलों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी होता है जैसा यहाँ पे दुआ और हैदर का दिखाया जा रहा है। चाहे वो नहीं रहा लेकिन उसका धड़कता दिल अभी किसी और वजूद में है और वो उस दिल से मोहब्बत करती है और उसमें बसती है। तो क्या साथ की भी कभी फीलिंग्स जाग सकेंगी दुआ के लिए? क्या इतना डीप कनेक्शन होता है दिलों का? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।